وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قعد مقعدا لم يذكر اللہ فیہ كانت علیہ من اللہ ترۃ ومن اضطجع مضجعا لا يذكر اللہ فیہ كانت علیہ من اللہ ترۃ، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مجلس میں بیٹھے جس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے حسرت اور خسارہ ہوگی، اور جو کسی خوابگاہ میں لیٹے کہ اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو بھی اس پر اللہ کی طرف سے ندامت ہوگی۔ بندہ مومن کا ہر لمحہ میرا رب سونا چاہتا ہے ذکر الہی میں گزرے، اللہ سونا چاہتا ہے ذکر الہی۔ یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے، آپ ذکر الہی کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھی بات کو سن کے سبحان اللہ کہنا، ماشاء اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سارا اللہ کا ذکر ہے۔ اب یہ مجلس ہمارے لیے کل قیامت والے دن حسرت نہیں ہوگی، یہ وقت گزرا ہوا کل قیامت والے دن ہم کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ مالک، تو نے ہمیں یہاں پر بٹھایا تھا، اپنے ذکر کی توفیق دے دی۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ذکر آپ کر رہے ہیں، یا آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نہیں کر رہا۔ او بابا، جس کی زبان سے اللہ چاہتا ہے اس کا ذکر ہو، اس کی زبان پر جاری کرتا ہے، ورنہ ذاکروں کی محفل میں بھی ذکر سے زبانیں خاموش ہوتی، نہیں بولتے۔ وہ کیوں بولیں بھائی؟ میرا رب بھی نہیں چاہتا اس کی زبان پر اس کا پاک ذکر آئے۔ اللہ سونا، ہاں وہ جگہیں جہاں پر گندگی ہو، غلاظت ہو، وہاں پر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ باتھ روم ہے، غسل خانہ ہے، ہاں جی، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر، شراب خوروں کی محفل ہے، وہاں پر بالکل اللہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ ان موقعوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا بے ادبی ہے، ان موقعوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا بے ادبی ہے۔ مطلب یہ کہ کسی دینی یا دنیاوی مجلس میں بیٹھو، جب بھی سونے کے لیے بستر پر دراز ہو تو اللہ کا اچھا سونے کے لیے جب آپ جائیں نا جی، میں آپ کو عرض کروں، قرآن پاک کی صورتوں میں سے ساری صورتیں سبحان اللہ ہیں، لیکن جو سورہ فاتحہ شریف ہے نا، الحمدللہ، یہ بڑی خوبصورت سورت، ایک دفعہ اس کو پڑھ کے سو جایا کریں۔ اگر اللہ ہر ایک کو ایمان کی موت نصیب فرمائے جی، اگر اسی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا، روح نکل گئی، تو آپ کو اللہ ذاکروں میں اٹھائے گا، قیامت تک کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں ذکر جاری ہے جی، کہ آخری کلام اس کا اللہ کا ذکر تھا، فاتحہ شریف پڑھ لی، چاروں کل پڑھ لیے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اگر موت آ جاتی ہے تو حضرت میں کہتا ہوں اس سے بڑی، اچھا بعض بندے میں نے دیکھے ہیں درود پاک کے بڑے عامل ہوتے ہیں، ہر وقت سرکار پہ درود پاک، سرکار پہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ درود پاک پڑھے جاؤ، پڑھے جاؤ، پڑھے جاؤ، پڑھے جاؤ، پڑھے جاؤ، سبحان اللہ۔ یہ میرے رب کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ میرے زندگی میں مجھ سے ایک بندے نے ایسا سوال کیا تھا، اس نے کہا جی میری عادت ہے میں ہر وقت حضور پر درود پڑھتا رہتا ہوں، اور وہ عادت ایسی بنی ہوئی ہے جب میں بیت الخلاء میں بھی جاتا ہوں پھر بھی نکل جاتا ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو واقعی خوش نصیبی ہے جی۔ میں نے کہا بابو یہ جگہیں ایسی ہیں، یہاں پر نہیں پڑھتے، یہاں پر بے ادبی ہے، یہاں پر زبان کو نا ایسے قابو میں کر لیتے ہیں، ہاں جی۔ وہ ایسا ایک بندہ میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ جس کا ہر لمحہ درود پاک میں ہے، درود پاک، حضور پر درود پڑھنا دیکھنا، موٹا سا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس جملے کے اندر اللہ کا ذکر بھی آ گیا، اس کے حبیب کا ذکر بھی آ گیا، اس کی آل پاک کا ذکر بھی آ گیا۔ ان تمام نکوں کا ذکر اس کی زبان پر جاری کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اچھا جی، اب اس کا اگلا جواب بھی، میں نہیں کرتا کسی محفل میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا، میں چپ بیٹھوں گا، میں نہیں کہتا سبحان اللہ، نہیں کہتا میں الحمدللہ، نہیں میں کہتا اللہ اکبر، کچھ بھی، میں بالکل خاموش رہوں گا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ تو اس کے بارے میں میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار وکان علیہم حسرۃ، رواہ احمد و ابو داؤد۔ اور
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی کوئی قوم یا جماعت نہیں جو کسی مجلس سے بغیر اللہ کا ذکر کیے اٹھ جائے مگر وہ مردار گدھے کی مثل اٹھتے ہیں، اور یہ ان پر حسرت ہوگی. یعنی اللہ معاف کرے یہ غافل لوگ مردار گدھا کھا کے اٹھے، ایک وہ مجلس ہی مردار ہے جس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوا، حضور کا ذکر ہی نہیں. گفتگو میں آپ انشاءاللہ، ماشاء اللہ، ہاں جی، یہ کلام اپنے گفتگو کے دوران جاری کریں، وہ پھر مردار نہیں ہوگا. یہ حضرت بہت بڑی بات میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ مردار گدھے کھا کے اٹھ رہے ہیں. ایسی مردار مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. اللہ کا ذکر ہو، اس کے حبیب کا ذکر ہو، درود پاک پڑھ لی جائے، ہے جی. جیسے آپ وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہیں، کھانے پینے کے بعد الحمدللہ کہیں، بسم اللہ پڑھیں، ہاں جی. پھر اسی طرح چھینک پر الحمدللہ کہیں، جمائی پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، غم کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں. بات پر اللہ کا نام لیں، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، ہاں جی، تاکہ وہ آپ کے لیے مجلس اعزاز کا سبب بن جائے. حضرت اس دور کے اندر کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا. میرا رب سونا چاہتا ہے کہ تو کسی بھی مجلس میں بیٹھے تو مردار بن کے نہ اٹھ، مردار کھا کے نہ اٹھ. میرا بندہ ہے، میرا ماننے والا ہے، تو ایسا جو ذرا سونا سا کر کے عمل کر کے اٹھ. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا